بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ چھوٹے دفتر کی بڑی کرپشن۔ عمومی طور پہ بڑے بڑے اداروں میں بڑی بڑی کرپشنیں ہوتی ہیں، لیکن چھوٹے ادارے یا جو فار فلنگ ایریاز ہیں، دور بڑے علاقے ہیں، وہاں پر کرپشن پہ بہت کم نظر پڑتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا نے اپنے اندرونی احتساب کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنے تمام اضلاع کے اوپر نظر دوڑائی اور پھر جو ملازمین وہاں کام کر رہے تھے ان سب کو دیکھا۔ جب یہ سب کچھ دیکھا گیا تو کچھ جگہوں پر مسائل سامنے آئے، انہی میں سے ایک ضلع بنوں بھی تھا۔ بنوں میں جو ڈرائیونگ لائسنسز کی فیس تھی اس میں تھوڑا جھول سامنے آیا اور کچھ مسئلہ سامنے آیا۔ جو سینئر کلرک تھے ڈرائیونگ لائسنس برانچ بنوں میں، سکیل ان کا 14 تھا، نور علی جان صاحب ان کا نام ہے، وہ وہاں پر تعینات تھے۔ ان سے متعلق محکمہ ٹرانسپورٹ کو کچھ شک ہوا کہ یہاں پر جو لائسنسز بن رہے ہیں اور جو اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں اس میں گیپ ہے۔ انہوں نے انٹرنل ایک انکوائری شروع کی جو محکمانہ تھی، اور اس میں جو ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا ریکارڈ تھا اس کے مطابق جو لائسنس ایشو ہوئے تھے اور جو سرکاری خزانے میں فیس جمع ہوئی تھی اس میں 1,91,45,480 روپے کا فرق سامنے آیا۔ یہ مالی بے ضابطیاں سامنے آئیں اور ایک بہت بڑا گیپ تھا۔ بنوں جیسے فار فلنگ ایریا جہاں پہ عمومی طور پہ لوگ دہشت گردی کو دیکھتے ہیں، بد امنی کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس پہ کس کی نظر جانی تھی، لیکن وہ بات سامنے آئی۔ اس کے بعد جو موٹر لائسنسنگ اتھارٹی تھی اس کے ساتھ ایک ایم او یو تھا، وہاں معاملات دیکھے گئے تو 1 اگست 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک مزید جو فائنینشل امبیزلمنٹ تھی وہ بڑھی اور سامنے آیا کہ صرف 81,03,460 روپے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو سکے ہیں، اور جو مجموعی فرق تھا وہ سب اکٹھا کر کے دیکھا گیا تو وہ 2,94,25,110 روپے کا ہوا۔ یعنی کوئی 4-5 لاکھ روپے کم، 3 کروڑ روپے کا گیپ سامنے آیا، جو کہ بنوں جیسے علاقے میں وہاں پہ ایک سینئر کلرک جو ہے وہ 3 کروڑ روپے کی خرد برد سامنے لے کر آیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سکیم سامنے آیا جس نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور پھر محکمہ ٹرانسپورٹ نے اس سرکاری ملازم کے خلاف خود کارروائی شروع کی۔ ایک لیٹر ہے جو کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے اینٹی کرپشن کو لکھا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور ان کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے اپنے اسی ملازم کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے محکمانہ کارروائی کی ہے، انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا ہے، انہیں اب وہاں پہ ملازم نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیٹر تک کی بات تھی، اور اس کے بعد ہمیں جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی کچھ ڈیٹیل فراہم کی ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے جو کہ لکھا گیا ہے ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کو، اور انہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کیس سے متعلق کچھ ڈیٹیلز چاہیے۔ 17 مختلف دستاویز مانگی گئی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے اینٹی کرپشن کو لیٹر لکھا کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے، باقی کارروائی آپ آگے دیکھیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان سے ریکوری کر کے دیں، یہ تو بھاری اماؤنٹ ہے، ہم ان سے کہاں پورا کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی میکینزم نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کارروائی کریں۔ اینٹی کرپشن نے کوئی 17 دستاویزات مانگی ہیں، جن میں سے انہوں نے تمام جتنا بھی ان کے پاس بنوں سے متعلق ریکارڈ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ مانگا گیا ہے ان سے۔ پھر جو متعلقہ اہلکار ہیں اس کی پوسٹنگ وہاں کب ہوئی نجیب اللہ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، ان کی یوزر آئی ڈی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور ان کے جو این آئی سی ہے وہ پوچھا گیا ہے جو وہاں پر موجود ہیں۔ پھر نور علی صاحب جن کے متعلق بتایا گیا کہ کارروائی کی گئی ہے، ان کی وہاں پہ کتنی پوسٹنگ ہوئی ہے، ان کا چارج لینا، چارج چھوڑنا، ریٹرن سٹیٹمنٹ، سیلری سلپ، ان کا ایزی پیسہ، جیز کیش، بینک اکاؤنٹ، فیملی ٹری، ٹریول ہسٹری، واٹس ایپ نمبر، یہ سب مانگا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر دیگر ملازمین کام کرتے رہے ہیں، وسیم سجاد، ثناء اللہ، عمر خطاب، ان سب کے ریٹن سٹیٹمنٹ، ان سب کے مطابق کیا کیا وہاں پہ غائب ہے، کیا کیا ان کو ملا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی جو فائل ہے، ماہانہ ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ہے، بینک سٹیٹمنٹ ہے، کیش بک ہے، مینول رجسٹر ہے، وہاں پہ جو مختلف جو موٹر وہیکل کا جنریشن سسٹم ہے اس کی ڈیٹیل چاہیے، روزانہ کی چاہیے، جو ایشو رپورٹ ہے وہ چاہیے، ساتھ ساتھ جو بیسک لائسنسز ہیں ان تمام کی ڈیٹیل ان سے مانگی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس دن ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتے تھے ان سب کی ڈیٹیل بھی آپ ہمیں فراہم کریں۔ اپنے ڈسپیچ،
रजिस्टर का, इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस का, आरटीए का, उन सब की डिटेल मांगी गई है। बनू जैसे इलाके में ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसके अंदर एक अच्छी बात भी है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने खुद ही अपने दफ्तर के अंदर सब कुछ देखा और अब एंटी करप्शन के हवाले किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मामला सिर्फ यहाँ पर रुकने का नहीं है। जो हमारी इतलात है, महकमा ट्रांसपोर्ट ने बहुत सी और भी इंक्वायरियां शुरू कर रखी हैं और जो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एक शख्स को अब यहाँ पर मुर्द इल्जाम ठहरा दिया गया है, उन पर साबित हो गया है कि उन्होंने करप्शन की है। तकरीबन कोई 2 करोड़ 94 लाख या तकरीबन 3 करोड़ रुपए उन्होंने खुर्द बुर्द की है। अब उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मामलात मजीद फैलाए जा रहे हैं और दीगर मुलाजमीन के ऊपर भी हाथ डाला जा रहा है। खसूसन जो ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं उनसे मुतालिक बड़ी कार्रवाई हो रही है और मामला सिर्फ बनू तक रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से नाम और भी सामने आने वाले हैं और बहुत से मुलाजमीन जो डब्बा मुलाजमीन है, गायब मुलाजमीन है, ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर अब उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है और उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है।